السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 9 مئی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو جسمانی ریمانڈ کے حوالے سے نا کیس کی سماعت ہوئی، اور کیا دلچسپ ہے، اور کیا سپریم کورٹ بھی اس طرح بینچز میں کیسز ٹرانسفر ہوتے ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بڑی اہم سماعت تھی آج کہ عدم دستیابی کے حوالے سے، اس پہ گفتگو کریں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بازیابی کے حوالے سے اور عدالتوں نے جو بے بسی کا اظہار کیا لاہور کے حوالے سے، ہائی کورٹ کے حوالے سے، وہ میں اس کا ذکر کروں گا. اور وزیر اعظم شہباز شریف کی کارکردگی پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں بڑا ہی اہم معاملہ تھا مردوں کی شناخت یا لاوارث لاشوں کی شناخت کے حوالے سے. بایو میٹرک کا ایک نظام بنا کے اور باقاعدہ یہ مختلف ہسپتالوں میں آ گیا تھا. اب لاش شناخت کرنا کوئی مشکل کام نہیں رہا تھا. بایو میٹرک ہوتا تھا اور چیز سامنے آ جاتی تھی، اور ہر چیز سامنے پتہ چل جاتی تھی. یہ ایک نارمل روٹین ہو گئی تھی. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے یہ حالات ہی کوئی نہیں ہے. یعنی اپنی مرضی سے نظام کو لے کر چل رہی ہے، اور وہ نظام تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کافی جگہ ہو بھی رہا ہے لیکن ناکام ہو چکا ہے. تو آج جب یہ سوال پیدا ہوا اور عدالت کے سامنے یہ رکھا کہ اتنی محنت کی ہے اس سارے نظام کے اندر، عدالت کے استفسار تھے یہ کیوں ہو رہا ہے. نادرا نے کہا جی، ہمارے نادرا کی طرف سے سرکاری وکیل نے کہا جی ہم نے تو کر دیا. انہوں نے کہا جی بالکل نہیں، نادرا ہی تو امپلیمنٹ نہیں کروا رہی اس حوالے سے. اور اگلی بات بڑی زبردست ہے کہ ہسپتال میں ادویات دستیاب نہیں ہیں. میں خود وزٹ کر کے آیا ہوں ہسپتالوں میں، بڑی بری حالت ہے ہسپتالوں کے حوالے سے. اور اس پہ عدالت کے جسٹس ساجد سے محمود سیٹھی صاحب کے ریمارک یہ تو بے بسی ہے. بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم کرنے میں ہم ناکام ہو چکے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم بنیادی حقوق کا تحفظ فراہم نہیں کر رہے. میں نے ساتھ پھر یہ بھی بتایا کہ حالت یہ ہے کہ میں کیا کروں، مال روڈ بند پڑی ہے، اور وہ ہیلتھ ورکر کے ساتھ کیا تذلیل کر رہے ہیں ان سب کی. اور ورنہ راستے بند ہونے کے خلاف میں آتا ہوں، کوٹوں میں بھی بس ہوں. یعنی میں ان کی بے بسی دیکھوں. یار ہمارے ہاں عدالتیں اس طرح کردار ادا نہیں کر رہی ہیں، یہ حقیقت ہے. اسی طرح 4 افغان کے وجہ سے آصف صاحب نے 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا ہے کہ برآمد کر کے لے آئیں. اسلام آباد ہائی کورٹ سے 4 افغان خاتون ہیں ان کے، اور ہم یعنی بے بسی ہے نا. کیا کر لیا؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ تو یا مختلف ہائی کورٹس کے اندر نہیں ہوتا، پتہ لگتا تھا کہ تانے بانے جو ہے اسلام آباد سے ہمیں جا کر ملتے ہیں، اور اسلام آباد میں پٹیشن دائر ہوتی تھی اور بازیابی ایسی ہوتی تھی. کمال ہو گیا تھا، اتنا زبردست نظام آیا تھا. اور جیسے ہی چیف جسٹس عامر فاروق صاحب گئے ہیں، اور جو ان کے پاس کیس آتے تھے وہ تو ہمیں پتہ تھا، لیکن باقی کورٹوں میں جا کر ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ بہت تیزی سے انصاف ملتا تھا. اور اب حالت یہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یعنی آج مجھے ایک سینئر وکیل ہمارے دوست ہیں، وہ لاہور میں ملے تو رانی کی والدہ کے حوالے سے بے بسی کا اظہار کر رہے تھے. وہ جج صاحب میں بھی بڑی تعریف کرتا ہوں، بہت محنتی وکیل ہیں، آج کل جج ہیں. تو لیکن انہوں نے ایک سوال کیا کہ رات کو سوتے کیسے ہوں گے، کہ جب وہ خاتون کی چیخو بقا آہو بقا جب بددعائیں اگر لگ جائیں تو کیا بنے گا. یعنی کس طرح یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، رات سو کیسے جاتے ہیں. میں نے تو کہا یہ تو ہو رہا ہے یہاں پر. میں کہا جب وکیل کے طور پر تھے تو بہت زبردست ہے، لیکن اب سوال اٹھ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اتنی بے بسی تو نہ کریں نا. بھی جب قانون ہے اس کے مطابق پرچے درج کریں، جو مرضی کام ہے کہ ایکشن لینا ہے اس کے مطابق ایکشن لیں. لیکن یہ اغوا کرنا، پھر پرچہ درج نہ ہونا، پھر بازیابی کے لیے کتنی محنت کرنا، یہ اب ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. اور وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب، قوم کو بہت مایوسی ہوئی ہے. قوم بیوقوف تو ہے نہیں جی. آپ کہا جائے 190 ملین پاؤنڈ سے دانش اسکول بنائیں گے، اور حالانکہ ان کے نزدیک کرپشن کا پیسہ ہے. تو کرپشن کا پیسہ ہے تو پھر کیسے بنائیں گے آپ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے. اور کبھی کہتے ہیں پیٹرول کی قیمتیں برقرار رکھیں گے، بجلی سستی کریں گے، اور 70% عوام کو فائدہ ہی نہیں ہوتا. سولر پینل کے بڑھانے کے رجحان کو فروغ دیتے ہیں، اور لوگ کئی ایسے ہیں جو وہاں سے بیٹھ کر اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. پیٹرول سستا کرنے کی خوشخبری کے نعت سناتے ہیں تو روپوں کی بجائے پیسوں کے عوض ہوتا ہے. یہ نظر آتی ہے نا بات. اور حالات کیا آتے ہیں جی، لیکن چورن بک رہا ہے. پیٹرولیم لیوی کی شرح میں اضافہ کر کے بلوچستان میں سڑک کی تعمیر اور ایک کنال مکمل کرنے کے لیے غریب عوام سے امیر لوگوں کے استعمال کیے جانے والے پیٹرول اور ڈیزل پر اضافی ٹیکس لگانے کی منظوری دیتے ہیں. یہ غلط پالیسی ہے اور منی بجٹ کے مترادف ہے. تو بلوچستان کیش سرپلس ہے،
اور اس کے پاس دسمبر 2024 تک 91.4 بلین روپے کے سرپلس کیش تھا. یہاں وفاقی پی ایس ڈی بھی 1100 بلین روپے بھی دستیاب ہے. اور یہاں پیٹرول کا تیل کا پورے پاکستان کو ریلیف مل رہا ہے. تو آپ اس طرح کا کریں گے نا تو بنیادی حقوق کا استحصال ہوگا. ٹھیک ہے نا جی. اور میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بہت زیادہ ریلیف ملنا چاہیے تھا. تو شاہانہ 2 کیس جو ہے نا وہ گھڑیوں سمیت 10 قیمتی تحائف کو خلاف قانون پاس رکھنے اور بیچنے پر جہاں پر مبنی ہے. عمران خان کے خلاف بات کر رہا ہوں اور بشرا بی بی کے ابتدائی تحقیقات نیب نے کی. نیب ترامیم کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ نیب کے مطابق کیس ہی نہیں بنتا. معاملہ ایف آئی اے کے پاس آ گیا اور باریک واردات اس میں کیا ڈالی گئی کہ 2018 کے قوانین میں 2023 میں تبدیلی کی گئی اور کیس بنایا. اس وقت 2018 کے رولز کے مطابق ٹھیک ہے نا جی تحفہ نہیں بلکہ رسیدہ جمع کرانی ہوتی تھی. اور یہی معاملہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے جب ٹیک اپ کیا یہ تقریباً ختم ہو جانا تھا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لے جایا گیا. اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے جو حالات اور واقعات ہیں جو ان کی جگہ جج آئے تھے اور جج وہ آپ نے رکھے جو جونیئر موسٹ ججز تھے. آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور لیکن 2023 میں توشہ خانہ میں ترمیم کی رسید کی بجائے گفٹ جوانہ کرنے کارروائی کا لکھا اور پھر کیس بنا. 6 جنوری 2025 کی سماعت کے دوران ایف آئی اے پروسیکیوٹر نے تسلیم کیا کہ 2023 میں ہونے والی ترمیم کا 2 سال قبل 2021 میں ہونے والی عمل پر اطلاق نہیں ہوتا. گزشتہ یعنی پھر کارروائی جو ہے نا ملتوی کر دینا کوئی حیران کن بات ہے. عمران خان اور بشرا بی بی بریت کی درخواست جو ہے نا مقرر کرنے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے. اور جسٹس انعام امین منہاس نے 28 جنوری کو کیس کی آخری سماعت کی تھی. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکیل جسٹس امین منہاس پر بینچ پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے دوسرے بینچ میں منتقل کر دیا جائے. انہوں نے کوئی آرڈر ایسا نہیں کیا لیکن بعد میں تحریری آرڈر میں کیس منتقلی کیا استدعا پر مزید دلائل طلب کر لی. اور آپ اندازہ لگایا 28 جنوری کے بعد کیس ہی مقرر نہیں ہوا. درخواستیں بار بار دی جاتی ہیں متفرق. اب پھر دی ہے. اب دیکھیں کب لگتی ہے اور کب یہ بات سامنے آتی ہے. اور سوال بڑا واضح پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے علاوہ کس پر اعتماد کریں. ایک سوال ہے 600 سے زائد دن ہو چکے ہیں ان کے اوپر ناحق قید ہیں فسائیت اور جھوٹے مقدمے اوچھے ہتھ کنڈے بہنوں اور اہلیہ کو تنگ کرنا مگر وہ شخص ٹوٹا نہیں. پھر نئی چال چلی ایسے لوگ جن کا اخلاق سے دور دور تک تعلق نہیں تھا ان کو قریب کیا گیا مگر کچھ حاصل نہیں کر سکے اور وقت کی چھلنی نے اپنا کردار ادا کیا اور کھرے کھوٹے علیحدہ ہوتے چلے گئے. پھر پتہ چلا کہ قریب و دور کے لوگوں میں اگر خان کا پہلا وفادار ہے تو اس کی بہنیں ہیں باقی بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا اور دوسرا وفادار ہے تو اس کی اہلیہ ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں. اور پھر وہ باتیں ہوتی ہیں بات صحیح ہے علی جل کے بار علیمہ خان صاحب کے ساتھ کتنے لوگ ہوتے ہیں اور یہ شاید ہم جب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی تکلیف اعجاز چودھری ہیں محمود الرشید ہیں عمر سرفراز چیمہ ہیں اور انہوں نے وفاداری کا ساتھ دیا. انہوں نے وفاداری میں ساتھ دیا عمران خان کا. ناحق جیل کاٹ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی سپریم کورٹ میں جسمانی ریمانڈ خلاف اپیلوں پر سماعت. اسپیشل پروسیکیوٹر نے عدالت کے سامنے موقف رکھا کہ جسمانی ریمانڈ کی سزا نہیں پیروی کرتے لیکن صرف 3 ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. اب یہ بڑی مزیدار بات ہے. عمران خان کے جیل میں فوٹوگرامیٹک پولیگرافک اور وائس میسیجنگ اور جیل میں تعاون نہیں کیا. اب یہ باتیں کرتی ہیں پابند کیا ہے. چیف جسٹس افریدی نے مارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بات کرے کہ جیل میں ملزم تعاون نہیں کرتا. اور سلمان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اب تو معاملہ فرد جرم تک پہنچ گیا ہے ریمانڈ تو بہت پیچھے رہ چکا. عمران خان صاحب سے ہدایت لینے کا موقع دیا جائے. 23 اپریل کو اب یہ جو مزیدار بات آپ کے سامنے ہے نا 23 اپریل کو کسی دوسرے بینچ کے سامنے لگانے کا ہدایت کر دی. 300 مقدمات بتایا سلمان صفدر نے چل رہے ہیں اور مقدمہ پر بات کرنے کے لیے مناسب وقت نہیں دیا جاتا. عدالت موجودہ کیس میں ہدایات کے لیے خصوصی حکم نامہ جاری کرے. اور چیف جسٹس یا کہ بڑے عجیب و غریب عجیب کہہ سکتے ہیں مگر دلچسپ ریمارکس ہیں کہ اس بار آپ کی ملاقات بغیر قسم کی ہوگی. دیکھتے ہیں بغیر حکم کے ملاقات کرنے دی جاتی یا نہیں. جی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ معاملات کیا ہیں. عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں.
کم از کم اسے توہین عدالت کے مرتکب تو نہیں ہوں گے اگر ملاقات نہ کروائی گئی. اور کیس کی آئندہ سماعت جو ہے نا جسٹس ہاشم کاکڑ کی سربراہی میں رکنی بینچ کرے گا. عدالت نے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری بحالی کے خلاف اپیلیں خارج کر دی اور پنجاب حکومت کی جانب سے اپیلیں غیر مؤثر ہونے پر خارج کی. اور بس باقی باتوں کی طرف کیا چلنا ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.